یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج پیر 6 مئی سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ آواران پاکستانی فوج ہاتھوں 2 نوجوان جبری لاپتہ۔ ہمارے لاپتہ بچوں کو 10 دن کے اندر منظر عام پر نہ لایا گیا تو بلیدتا تربت لانگ مارچ کریں گے۔ پریس کانفرنس۔ کوئٹہ جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے لگائے گئے کیمپ کو 5436 دن مکمل ہو گئے۔ تربت کے علاقہ ملکی باغ میں جنات سے منسوب واقعات۔ جنات کی نہیں انسانی کار فرمائی ہے۔ جنات سے منسوب خبر پھیلا کر علاقہ مکینوں میں خوف ہراس پیدا کر کے انہیں ان کے زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ڈیرہ بگٹی جعفر آباد لورالائی میں فائرنگ 4 افراد ہلاک 2 زخمی۔ کلات وڈ حادثات خاتون سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ضلع گوادر سے بلوچستان اسمبلی کے رکن مولانا ہدایت الرحمان نے کہا ہے کہ گوادر کو سابق ادوار میں خاردار تار لگا کر اندر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت سیاسی کارکن کے طور پر مخالفت کی، اب عوامی نمائندے کے طور پر کریں گے۔ گوادر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا سامراجی اور نو آبادیاتی پالیسیوں کا تسلسل ہے: نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی۔ گوادر کو خاردار تار لگا کر مالکان کو زمینوں سے بے دخل کرنے خلاف BNP قانونی چارجوئی کریں گے۔ پروفیسر شفقت اللہ مینگل پر فائرنگ کرنے والے پولیس افسر کے خلاف کارروائی کی جائے: JUI۔ آوران کولوا کے علاقے گیشکور سنڈم کے 2 نوجوان رہائشیوں کو پاکستانی فورسز نے گزشتہ روز حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے، جن کی شناخت شاہنواز اور مسلم ولد راشد کے ناموں سے ہوا ہے۔ لواحقین نے انسانی حقوق کے اداروں سمیت بلوچستان حکومت سے ان کی بازیابی کی اپیل کی ہے۔ تربت گلی بلیدہ کے رہائشی عارف غلام جبری لاپتہ۔ مسلم عارف کے والد لاپتہ نصرم پیر بخش، وزیر غنی اور فتح میار کے لواحقین نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنما سبقت اللہ شاہ جی کے ہمراہ تربت پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مسلم عارف کی عمر 15 سال ہے۔ اس کو 15 جون 2023 کو دن کے 10 بجے پاکستانی فورسز نے ان کے دکان سے اٹھایا تھا، جس کا تاحال کوئی پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر 10 دن کے اندر اندر جبری گمشدگی کے شکار ہمارے لاپتہ بچوں کو منظر عام پر نہ لایا گیا تو اہل خانہ بلیدہ سے تربت تک لانگ مارچ کریں گے۔ لانگ مارچ کے شرکا تربت پہنچ کر آئندہ لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ بلوچستان کے علاقہ ڈیرہ بگٹی میں زمینی تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک 4 زخمی ہو گئے۔ ادھر جعفر آباد میں گزشتہ شب مسلح افراد کی آٹا چکی میں فائرنگ سے 22 سالہ عبدالرحمان نامی نوجوان ہلاک ہوا، تاہم فائرنگ کے وجوہات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ لورالائی زمین کے تنازع پر شہر کے مین وسط تحصیل روڈ پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے غلام حیدر ولد وزیر خان نامی ایک شخص کو شدید زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ زخمی کو فوری لورالائی ٹیچنگ ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ کلات کے علاقہ کوہنگ کلی شاہوزئی میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے ایک خاتون ہلاک ہو گئیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ خاتون کو واشنگ مشین کے ذریعے کرنٹ لگی، جس سے وہ جان کی بازی ہار گئی۔ خضدار کے تحصیل وڈ وہر کے مقام پر روڈ حادثے میں نبی وارث نامی شخص ہلاک جبکہ ایک شخص زخمی ہوا۔ زخمی اور نعش کو قریبی سنٹر منتقل کیا گیا۔